کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، وزن توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، اور گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عید میلاد النبی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر طرف رحمت ہی رحمتیں ہو گئی۔ ہم اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں میلاد منا رہے ہیں، اور اس میلاد میں اسی میلاد والے آقا کی شانوں کا بیان کر رہے ہیں۔ میلاد کا ذکر قرآن کریم میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے میلاد ذکر کیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ذکر ہوا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ذکر ہوا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا میلاد ذکر ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میلاد ذکر ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا میلاد ذکر ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا میلاد ذکر ہوا۔ قرآن کریم کے پارے بھرے بڑے ہیں میلاد کے ذکر سے۔ جتنے جتنے بھی شان والے آئے اور جیسی جیسی شان سے آئے، ان کا میلاد اللہ نے ذکر کر کے شرک کو توڑ دیا۔ شرک توڑ میلاد، کیوں؟ کہتے تھے کہ یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے۔ تو شرک توڑ میلاد ہوا۔ بیان قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ایک لمبا رکوع سورہ مریم کے اندر موجود ہے، اور ساری وہ جو شانیں اور اس وقت کے معجزات و کرامات ہوئی ان کا ذکر ہوا۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو لے کر آ گئی، سوال کرنے والوں نے سوال اٹھائے، فاشارت الیہ، حضرت سیدہ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو آئے ہیں ان سے ہی پوچھو، جس کا میلاد ہوا اسی سے پوچھو، جس کا میلاد ہوا اسی سے پوچھ لو۔ اور وہ میلاد والے میں شان بیان کرنے لگے اپنی۔ قال انی عبد اللہ، کہا ابن اللہ نہ کہو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ نہیں کہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، بس میں تو ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ نہیں، جب میلاد بیان ہوتا ہے تو پھر شان بیان ہوتی ہے۔ یوں شرک بھی ٹوٹتا ہے، ساتھ عظمتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے برکتوں والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ نبی جہاں بھی ہو برکتوں والا ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر تشریف رکھی ہو تب بھی برکتوں والا، اور دھرتی پہ چل رہا ہو تب بھی برکتوں والا، آسمانوں کی سیر کر رہا ہو تب بھی برکتوں والا، اور جب اپنی قبر انور میں آ جائے تب بھی برکت والا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں برکت والا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ اپنی شانیں بھی بیان کرتے ہیں، اپنی سیرت بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ جو سیرت بیان کرتے ہیں ان سے بھی پوچھو، سیرت کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ تو میلاد ہی ہے۔ سیرت کا پہلا چیپٹر بھی میلاد ہے۔ تو اب یہاں میلاد بھی ذکر ہو رہا ہے، شانیں بھی ذکر ہو رہی ہیں، عظمتیں بھی ذکر ہو رہی ہیں، ساتھ اپنے اخلاق عالیہ کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے اللہ نے نماز کا اور زکات کا حکم عطا فرمایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کرنے والا بنایا ہے۔ یہ
دیکھیں یہی میلاد کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر سال ربیع الاول میں کیا خوب بہاریں چھاتی ہیں، ہر سال ربیع الاول میں کیا خوب بہاریں چھاتی ہیں، خوشیاں جب رحمت عالم کے آنے کی منائی جاتی ہیں، اور ہے دلوں میں جذبے الفت کے، ہونٹوں پہ ترانے مدحت کے، ہیں ورد درود کی کثرت کے، یوں محفل کیف لٹاتی ہیں، بے وزن ولادت کے چرچے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، پاکیزہ خصائل کی باتیں کردار و عمل چمکاتی ہیں۔ اور میلاد میں یہی ہوتا ہے نا، میں تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ذکر کر رہا ہوں، تو اس میں بھی یہی کچھ شانیں بھی بیان ہو رہی ہے، کردار کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہم میلاد کے آخر میں سلام پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمانے لگے والسلام علیہ یوم ولدت، اور جس دن میرا میلاد ہوا اس دن مجھ پر سلام ہوا۔ اور اس سارے قول کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے تھے، اس حوالے سے آپ کا قول حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے میلاد کا بیان کریں، اپنی شان کا بیان کریں، اپنے اوصاف کا بیان کریں، اور اپنے میلاد والے دن پر، اپنے وصال والے دن پر، اور اپنے اٹھنے والے دن پر سلام پیش کریں، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ حق کہہ رہی ہے، حق ہے۔